جی سر. میں کوشش ہے کہ ایک پازیٹیو وے میں لوگوں تک بات پہنچے. حسن علی یاری صاحب، ہماری دونوں متفقہ جو ہے نا تاریخ گواہ ہے کہ یزید کے جو خلاف 5 بڑی ہستیوں نے علم بغاوت بلند کی ہے، جن کے نام بھی ہمیں ملتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، وہ بعد میں تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو چینج ہو گیا تھا، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایون کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کے تو یہاں تک بھی الفاظ ہمارے ہاں کوٹڈ ہے کہ اس نے کہا کہ جب یزید کا وہ ہو رہا تھا سارا کچھ، یہ سسٹم چینج ہو رہا تھا کہ ہم کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کر لیں کہ ان لوگوں کی بیعت کریں. اچھا، اب سوال جو سر ہمارے اہل سنت منہج سے اٹھ رہا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جواب لے کے دیں کہ امام حسین کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے یار ان لوگوں کو بھی تو، ان 5 بندوں کو بھی تو کریڈٹ دینا. کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کے وین میں فرق تھا؟ ہمارے شیعہ برادران ان ہستیوں کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ سر. دیکھیں، یہ عبداللہ ابن زبیر جو انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے، انہوں نے دنیائی خلافت کا ادعا کیا نا. وہ یہ دیکھیں، حکومت کے طالب تو دنیا میں بہت سارے ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی کہے مجھے حکومت ملے نا، آپ پاکستان میں چلے جائیں نا، کس کو پسند نہیں ہے؟ اب جتنے سیاست دان ہیں، آپ کو ہر شہر میں سیاست دان ہے، اس کو پاور ملے، وہ شہر کا میئر بن جائے، یا اسمبلی میں اس کو رکنیت ملے، یا جو صوبے کا ہے وہ اس کو پرائم منسٹرشپ مل جائے، یا وہاں پہ اس کو گورنر مل جائے، یا ملک کی صدارت میں. طاقت کا ادعا دار تو بہت سارے ہیں نا. یہ ان لوگوں نے اگر طاقت کے لیے، حکومت کے لیے انہوں نے ادعا کیا ہے، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے. ان لوگوں کی اگر یہ قابل باتقوا لوگ ہوتے نا، اللہ کی دین چاہتے تھے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے. جب امام حسین علیہ السلام کو مکے سے نکالا، اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کو مکے میں قتل ہوتی، ان کے پاس دنیا. یہ لوگ کیوں نہیں نکلے ان کے ساتھ؟ کیونکہ رسول ان کے اپنی بخاری میں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اللہ کا واسطہ میرے اہل. یہ خود کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کرو. اور بھائی اگر امامت نہیں، کم از کم محبت تو مانتے ہو نا. امام حسین علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے نہیں تھے؟ کیوں ان کے ساتھ نہیں گئے یہ لوگ کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو مکے میں شہید نہیں ہونے دیں گے، اور اگر مکے میں یہاں پہ لڑائی نہیں ہو سکتی تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. بھائی کیوں نہیں نکلے؟ ان لوگوں کے پاس اگر دین ایمان ہوتا نا، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو کہ انہوں نے بھائی یزید سے ان لوگوں نے، اگر عبد الرحمن ابن ابی بکر اس لیے کہ وہ خود خلیفہ بننے کے چکر میں تھا، عبداللہ ابن زبیر بھی اسی طرح کہ وہ خود اس نے بعد میں اپنی حکومت بنا بھی دیا نا. ان لوگوں نے اپنی حکومت بنانے کے فکر میں تھے تاکہ ہمیں حکومت ملے. تو یہ کہ ان کی کوئی تعریف نہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، تاریخ میں اتنے سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تحریک چلائی ہے، حکومت بنانے کے لیے فیل ہو گئے، یا حکومت ان کو ملی ہے. وہ سوائے یہ کہ وہ ایک سیاسی لیڈر تھے، جو اپنے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ حاکم بننے کے لیے، فرمان روا بننے کے، یا پرائم منسٹر، صدر بننے کے لیے کیسے کھیل کھیلتے ہیں. اس پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تاریخ میں. لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اگر پیغمبر کو کسی کو مانتا ہے نا، جو اگر کوئی کلمہ گو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا ان لوگوں سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے. جیسے اب عرش کو مٹی سے قیاس نہیں ہے نا، عرش کو مٹی سے، خاک سے قیاس نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام اللہ کی جانب سے مطہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قرآن میں ضمانت دی ہے کہ معصوم ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا، ٹھیک ہے نا، سید شباب اہل جنہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاعت سب مسلمانوں پہ واجب فرمایا. جی سر بولیں، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں. جی ٹھیک، بہت شکریہ حسن علی یاری صاحب. پوائنٹ یقیناً کلیئر ہوا ہے. حسن علی یاری صاحب، تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں تو یزید کی جو ولی عہدی کا مشورہ ہے نا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا جو سیاست کا ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 20 ایئرز ہے، 20 سال. اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کی جو بیعت تھی وہ اپنے پہلے 10 ایئرز کے بعد لینا شروع کر دی تھی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تقریباً 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوتی ہے، اور جب وہ بیعت شجرہ ہوتی ہے، جو اصحاب شجرہ جن کا ذکر ملتا ہے، جن کی تعداد 1400 یا 1800 بتائی جاتی ہے، ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ ہے. یعنی اب یہ سوال جو سر اہل سنت منہج سے آیا نا، حسن علی یاری صاحب پوائنٹ ذرا دیکھیے گا میرے آڈینس کے لیے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک جنتی صحابی نے مشورہ دیا ہے، ایک بابرکت صحابی نے مشورہ دیا ہے، تو یار اگر ہم صحابی کے پیچھے یزید کو آن کر لیتے ہیں یا اس سسٹم کو آن کر لیتے ہیں، چلے دل سے نہیں، تو یار اس صحابی کی بابرکت ہونے کی خاطر ہی
آپ لوگوں کو کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے اہل تشیع برادران کو؟ تو اس کو ذرا وضاحت کریں سر. یہ سوال ہے مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہ حسن اللہ یاری صاحب لازمی پوچھیے گا. بسم اللہ. یہ بڑی عجیب ہے کیا کہ دیکھیں کہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو امام بنائے اللہ کے حکم سے اس کو نہیں مانتے. اور مغیرہ ابن شعبہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ان کے اپنے کتب میں بڑا پڑا ہے کہ یہ کتنا فاسق آدمی تھا, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی یہ جو آیت ہے ان جاءکم خبر ان جاءکم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ مغیرہ ابن شعبہ کے شان میں نازل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں فاسق بولا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں فاسق بولا. تو ایک ایسے شخص کو کہ اس نے معاویہ کو مشورے دیکھیں وہ مسلمان قبول کریں تو اس نے دیکھیں لوگ بادشاہ کی خوشامد کون نہیں کرتا. ابھی آپ دیکھیں اگر آپ کے شہر میں کوئی پرائم منسٹر ہے تو آپ اس کو ایسی بات اس کی خوشامد کے لیے کہہ دیں کہ اس کو پسند آ جائے کہ آپ کی قدر اس کے دربار میں بڑھ جائے, تو یہ سب کرتے ہیں. مغیرہ ابن شعبہ نے اگر معاویہ کو جانتا ہے کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس کی خوشی کے لیے کہہ دے کہ ہاں یہ بڑا اچھا کام ہے آپ یہ کام کر دیں, یہ مشورہ دے دے اس کو, تو یہ کون سے یہ اس سے شریعت بنتی ہے, دین ایسے بنتی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے خود معاویہ زبردستی زور سے اس نے کلمہ پڑھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ جب اس کے والد فتح مکہ کے وقت کلمہ پڑھا تھا تو معاویہ نے خود ایک قصیدہ پڑھا اپنی والد کی مذمت کے لیے کہ تم نے ہماری آبروریزی کیا کہ تم نے ہمیں بے عزت کیا, تو نے کلمہ پڑھا. ہمارے جتنے سردار تھے ہمارے خاندان کے بڑے تھے, میرا چچا, میرا بڑا بھائی, میرا نانا, سب بدر و احد میں یہ ان کے نظر میں شہید ہو گئے, ان کے نظر میں یعنی شہید ہو گئے. اور تو نے پھر انہی کے خون کے ساتھ غداری کیا, تو نے جا کے کلمہ پڑھا, ہماری بے عزتی کرائی. اس نے خود زبردستی کلمہ پڑھا بھائی معاویہ نے. اور مغیرہ ابن شعبہ جس کو قرآن نے فاسق بولا, ٹھیک ہے نا, اس کے اب آپ کہہ دیں کہ بھائی کوئی کہہ دے کہ بھائی اس کا مشورہ جو ہے مسلمانوں کے لیے واجب الاتباع ہے. جی سر. ٹھیک بہت شکریہ حسن علی صاحب, بہت اچھے ماشاءاللہ آپ نے ایک جامع انداز میں. حسن علی یاری صاحب چوتھا پوائنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ مزید تھوڑا سا ماشاءاللہ جس طرح بیان کر رہے ہیں یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ میں رکھنے لگا ہوں. جی سر. ہمیں پتہ ہے حسن اللہ یاری صاحب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً جو کتب میں آیا اختلاف بھی ہو سکتا ہے 28 رجب میں وہ نکلتے ہیں مدینہ سے اور اس کے بعد مکہ آتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے شعبان کے کو پہلے ہفتے میں پہنچ گئے تھے. اور مکہ میں آپ کا قیام جو بتایا جاتا ہے وہ 4 ماہ ہوتا ہے, وہاں سے پھر آپ آگے نکلتے ہیں کوفہ کے لیے, یا جو بھی دیگر کتب میں اور نام بھی آئے ہیں. اچھا حسن اللہ یاری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے نا آپ کی اگلے سال کے یعنی محرم تک, یہ کوئی 5-6 مہینے کا سفر تو یعنی ڈیوریشن بن جاتا ہے. اچھا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سر کہ یہ جو لوگ امام حسین پہ معاذاللہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جی بڑا ایک جذباتی ڈاکٹرائن میں نکلے تھے, اب دیکھیں 5-6 مہینے کا ٹائم گزرا ہے, پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا ہے. پہلے جہاں تک میرا سر ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ان کو میرا خیال ہے شوال کے پہلے ہفتے وہ پہنچ گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں. وہاں جا کے وہ بیعت لیتے ہیں امام حسین کے نام پہ, اور تقریباً بعض جگہوں پہ 15 بعض جگہوں پہ 18,000 تعداد بھی آتی ہے کہ وہ بیعت کر لیتی ہے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے. اور پھر جو ایک صحابی رسول ہیں حضرت سلیمان بن سرد خزائی, وہ خط بھی لے کے آتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک خط پہ 3-4 لوگوں کے سگنیچر ہوتے تھے, اور بعد ازاں یہ تعداد جو ہے یہ کوئی 20,000 تک پہنچ گئی خطوں کی. اچھا اب سر یہ تمہید باندھنے کا حسن اللہ یاری صاحب سوال یہ تھا کہ امام حسین کا مقصد کیا تھا؟